الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم پانے والا ہے. اور ہم نے بھیجا لوط کو جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی برائی کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ بے شک تم مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ وہ ہو جو حد سے گزر جانے والے ہوں. اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ کہ وہ کہتے انہیں اپنی بستیوں سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک باز لوگ بنتے ہیں. پس ہم نے اسے اور ان کی پیروی کرنے والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی. اور ہم نے ان پر برسایا، پس دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 تا 84 ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. سورہ اعراف کے اندر مختلف انبیاء کرام کے قصے بیان ہوئے ہیں اور پھر ان انبیاء کی قوموں کا جو انجام ہوا اس کا تذکرہ ہے. جتنی قوموں کا تذکرہ ہے اس میں عموماً ایک تو بنیادی خرابی تھی جس کا تذکرہ ہے، وہ شرک میں مبتلا تھے، اللہ کے انکاری تھے. ان کے سامنے دعوت حق پیش کی گئی، انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، انکار کیا. لیکن ہر نبی کے تذکرے کے ساتھ کچھ خاص پہلوؤں کا بھی تذکرہ ہے. ان نبیوں کی قوموں میں جو بہت ابھری ہوئی برائیاں تھیں ان برائیوں کا بھی تذکرہ ہے اور اس کے انجام کا بھی تذکرہ ہے. قوم عاد سمود کا تذکرہ ہے تو وہ بہت
مہذب قوم مانی جاتی تھی، ترقی یافتہ قوم مانی جاتی تھی، لیکن کبر و غرور کی بیماری میں مبتلا تھی۔ یہاں ابھی لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے جو ہم جنس پرستی کی بیماری میں مبتلا تھی۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ ہے جو ناپ تول میں کمی کی بیماری میں مبتلا تھی۔ ایسے ہی بہت سارے انبیاء اور ان کی قوموں کی خرابیوں کا تذکرہ ہے، اور ہر تذکرے کے بعد یہ ہے کہ نبی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مانا نہیں، تو ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ گویا اس سورے کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ قومیں کیوں ہلاک کی گئیں، کیوں تباہ و برباد کی گئیں، کیوں یہ بات سمجھائی گئی؟ تاکہ آج جو لوگ موجود ہیں وہ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں کہ کہیں وہ خرابیاں ان کے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ اگر وہ خرابی ان کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ بھی ہلاک کیے جائیں گے، بچیں گے نہیں۔ اللہ کی سنت کسی کے معاملے میں تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ ایک اصولی بات ہے جو پوری سورہ سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں پر میں نے جن آیات کو پڑھا ہے وہ ہے لوط علیہ السلام کے حوالے سے۔ لوط علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے اس تذکرے میں بھی ہمارے لیے بہت ساری مزید نصیحتیں ہیں۔ یہ تو ایک اصولی نصیحت ہے کہ ان کی قوم بھی شرک و کفر میں مبتلا تھی، ان کی قوم فحاشی میں مبتلا تھی، ان کی قوم ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ کیسے ہلاک کیا گیا وہ بھی یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ان پر کنکڑوں کی بارش کی گئی۔ عموماً بارش تو پانی کی ہوتی ہے نا، برفیلی بارش ہوتی ہے۔ ان کی بستی کو الٹ دیا گیا، یہ بات دوسری جگہ کہی گئی، بالکل الٹا، آبادی نیچے اور سطح زمین اوپر۔ اس الٹنے اور کنکڑ کی بارش کے نتیجے میں وہ ایسی شکل بن گئی کہ آج بھی اس سے عبرت حاصل کی جا سکتی۔ ایک علاقہ ہے اردن کے پوربی علاقے میں، شرق اردن میں، آج بھی وہاں ایک جھیل ہے جو سمندر سے جا کے ملتا ہے، بحر مردار کہلاتا ہے۔ ہر پانی کے اندر ہم جانتے ہیں کہ پانی کا جانور ہوتا ہے، چاہے سانپ ہو، چاہے مچھلی ہو یا اور دوسرے جانور ہوں، لیکن اس پانی میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہر پانی کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن وہاں کوئی بھی چیز گر جائے وہ ڈوبے گی نہیں۔ اس کا پانی اتنا خطرناک ہے، زہریلا ہے کہ اگر کوئی چیز گر بھی گئی تو وہ زندہ نہیں بچتی۔ ہم تو پانی میں کودتے ہیں، تیرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، نکل کے چلے آتے ہیں، صحیح سالم رہتے ہیں، بلکہ پاک ہو جاتے ہیں، لیکن اس پانی میں کوئی سلامت نہیں رہ سکتا اگر اس کا پانی اس کو ٹچ ہو گیا۔ تو یہ عبرت کا نشان آج بھی ہے، اور یہ درشاتا ہے کہ اللہ کتنی سخت پکڑ کرتا ہے اور کتنی سنگین سزا دیتا ہے۔ ان کو کس جرم کی سزا دی گئی اس کا تذکرہ یہاں ہے۔ فحاشی کا ارتکاب کرتے تھے۔ ہمارے یہ دانت نظر آ رہے ہیں نا، دونوں ہونٹوں کے بیچ چھپے رہتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے دانت جو ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ہونٹ کھل جاتا ہے، ہر وقت دانت نظر آتا رہتا ہے۔ یہ ہر وقت جو دانت نظر آتا رہتا ہے اسی کو عربی زبان میں بولتے ہیں فحشا، فحش۔
جو چیز چھپی رہنی چاہیے، پوشیدہ رہنی چاہیے، وہ کھل جائے۔ وہ برائی جو الگ اعلان کی جائے وہ زیادہ گھناؤنا جرم بن جاتا ہے بنسبت اس کے کہ کبھی کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ خود اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں کہ ڈنکے کی چوٹ سب کے سامنے کرے۔ تو جب چھپانے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جرم پر اس کو کسی غلطی کا احساس نہیں ہے، اور اگر چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، شرمندگی کا اظہار کیا جاتا ہے، آئندہ اس سے بچنے یا دور رہنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا مطلب اس کو شرمندگی کا، غلطی کا احساس ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو انتہائی گھناؤنی حرکت کرتے تھے۔ اللہ نے انسان کو ایک خواہش دی ہے جسے ہم جنسی خواہش کہتے ہیں، اس کی تکمیل ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بتایا ہے، اس کے لیے مواقع پیدا کیے ہیں، عورت کو پیدا کیا، اس سے خواہش کی تکمیل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ بتایا کہ نکاح کرو، ہے نا، پردے کے ساتھ اس کے قریب جاؤ۔ اب اگر کوئی اس کا الٹا کرتا ہے، نکاح نہیں کرتا تو بھی جرم ہے، زنا کرے تو جرم ہے، پردے کا اہتمام نہیں کرتا، ڈنکے کی چوٹ سب کے سامنے کرتا ہے، وہ انتہائی گھناؤنی حرکت ہے۔ اور اس سے زیادہ گھناؤنی حرکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو عورت ذات کو پیدا کیا، اور وہ عورت ذات سے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے بجائے مردوں سے پوری کرنے لگے، اس سے زیادہ گھناؤنی حرکت ہے۔ اس بیماری میں یہ مبتلا تھے۔ اس بیماری میں کب لوگ مبتلا ہوتے ہیں؟ جب وہ انتہائی نچلی سطح پہ آ جاتے ہیں، انتہائی گھٹیا سطح پہ آ جاتے ہیں، گویا ان کی حس مر چکی ہے۔ تو اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ گھناؤنی سزا دی۔ ہم اور آپ یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ آج بھی کچھ ایسی صورتحال پائی جاتی ہے، اور اس کی گھناؤنی شکل یہ ہے کہ اس کو غلطی نہیں سمجھا جا رہا ہے، اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ غلطی نہیں سمجھا جا رہا ہے، جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اب تک دنیا میں اس طرز عمل کو غلط سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کی تاریخ میں خود ہمارے ملک میں بھی اور دوسرے بہت سارے ممالک میں بھی ہم جنس پرستی کو قانونی جواز حاصل ہے، قانونی طور پہ وہ جرم نہیں سمجھا جاتا، بغیر نکاح کے ساتھ رہنے کو قانونی جواز حاصل ہے، لیو وتھ ریلیشن شپ، اس کو کوئی جرم اور غلطی نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندیاں جو لگائی تھیں اس کی وجہ تھی نا، نکاح کے ذریعے جب کوئی قریب ہوتا ہے تو آنے والی نسل کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، بغیر نکاح کے کوئی کسی کے قریب ہوتا ہے کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب جو بچہ دنیا میں آ رہا ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں، نہ اس کے کھانے پینے کا، نہ اس کی تعلیم و تربیت کا، کسی چیز کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک سسٹم بنایا تھا، اس کا ایک نتیجہ تھا کہ آئندہ بہترین نسل دنیا میں پروان چڑھے گی، لیکن جب اس طرح سے یہ حرکت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ بہترین نسل نہیں، بگڑی ہوئی نسل یا نسل برباد ہی ہو جائے گی۔ ویسے ہی اگر ہم جنس پرستی کے ذریعے اس خواہش کی تکمیل کی جائے گی تب تو اس سے بڑا نقصان ہوگا، نسل انسانی کا سلسلہ ہی رک جائے گا، اس لیے کہ خواہش پوری کریں گے، اولاد پیدا نہیں ہوگی تو نسل باقی رہے گی نہیں رہے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ انتہائی گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ کا جو نظام ہے کہ دنیا میں انسانی تسلسل قائم رہے، نسل انسانی کا سلسلہ برقرار رہے،
ان سب کو چوپٹ کرنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے۔ یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ کے نظام میں گویا دخل اندازی ہے، اس کو برباد کرنے اور بگاڑنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس پہلو سے بہت ہی چوکنا اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ان آیات کے اندر کچھ اور موٹی موٹی باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ مثلا کہا گیا یاد کرو لوط کو جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے، جہاں رہ رہے تھے، جہاں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، وہاں سے ایک دوسرے مقام پر جو صدوم کے نام سے اس وقت جانا جاتا تھا، مشہور شہر تھا، مشہور علاقہ تھا، وہاں لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ تم جا کر کے تبلیغ اور دعوت کا کام کرو۔ انہوں نے جا کر کے کام کیا، تو جہاں ان کو بھیجا گیا تھا وہاں انہوں نے کام کیا نا۔ تو جن لوگوں کے درمیان انہوں نے کام کیا، کہا جا رہا ہے وہ ان کی قوم، اس لیے کہ وہ پیدا تو کہیں اور ہوئے تھے، آباء و اجداد تو ان کے کہیں اور کے رہنے والے تھے، لیکن بھیجا گیا دوسری جگہ۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، ہم نے لوط کو بھیجا، یاد کرو اس وقت کو جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا۔ کون سی قوم؟ جو بگڑی ہوئی تھی، جن کے یہاں درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کیا چیز معلوم ہوئی وہ اصل سمجھنے کی چیز ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کا مطلب ہوتا ہے جن کے درمیان وہ پیدا ہوا، جس جگہ وہ پیدا ہوا وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ قوم، جس مسلک اور جس طریقے کے وہ پیروی کرنے والے ہیں اسی مسلک کے ماننے والے ایک قوم کہلاتے ہیں۔ ہم لوگ ہندوستان میں پیدا ہوئے تو ہندوستانی کہلاتے ہیں، ایک قوم۔ ہم لوگ مسلمان ہیں تو مسلم قوم کہلاتے ہیں۔ لیکن لوط علیہ السلام جن لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تھے وہاں تو وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ ان کا ملک نہیں تھا، ان کا علاقہ نہیں تھا، پھر بھی وہاں رہنے والے کو ان کی قوم کہا جا رہا ہے۔ وہ لوگ لوط علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے تھے، گویا وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی ان کو ان کی قوم کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ جب وہ وہاں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں وہ قیام پذیر ہو گئے، ٹھہر گئے، آباد ہو گئے۔ تو کوئی کہیں سے نئی جگہ جا کر کے ٹھہر جائے، قیام کرے، آباد ہو جائے اور اس کی بود و باش انہی لوگوں کے درمیان مستقل قائم ہو جائے تو وہ لوگ اس کی قوم کہلاتے ہیں، یا وہ سب لوگ مل کر کے ایک قوم بن جاتے ہیں۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ ہم کو اور آپ کو اس ملک کے اندر اس احساس قحطی میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پیدا نہیں ہوئے، ان کے آباء و اجداد، یہ لوگ ہمارے مذہب اور مسلک کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ سب باہری ہیں، اس لیے یہ ہماری قوم نہیں ہے، یہ دوسری قوم ہے، ان کو یہاں سے دیش نکالا دینا چاہیے۔ ان کا یہاں کوئی حق نہیں ہے، حالانکہ کوئی کہیں بھی چلا جائے، وہاں آباد ہو جائے، وہاں رہنے لگے، وہاں سہنے لگے، وہاں کے سارے معاملات میں شریک ہو جائے، وہاں کے قوانین کی پابندی کرنے لگے، تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں کا فرد ہو گیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو وہاں آباد کر لیا، وقتی طور پہ کوئی جائے لوٹ کے چلا آئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر مستقل وہ وہاں قیام کرتا ہے تو وہاں کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے،
جس سے ہمیں اور آپ کو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اس طرح کسی کے الزام لگانے سے کوئی چیز صحیح یا حق نہیں ثابت ہوتی۔ حق بات وہ ہے جو قرآن گائیڈ کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے۔ ایک دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ قوم لوط جس بیماری میں مبتلا تھی تو کہا گیا انہم قوم مسرفون، یہ ایسے لوگ ہیں جو اسراف کرنے والے ہیں۔ اب ہم لوگ اردو میں اسراف کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ بہت ہے اور جا بے جا خرچ کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے۔ لیکن اس قوم کے حوالے سے یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ قوم بہت پیسہ رکھتی تھی، مالدار تھی اور خوب اڑاتی تھی، پھر بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اسراف کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسراف کا معنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ کوئی فضول خرچی کرے، بلکہ اس کا معنی کچھ اور بھی ہے۔ اب کچھ اور کیا ہے؟ اصل میں اسراف کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کہ کسی کام کے لیے جو حد متعین کی گئی ہے، کسی بھی کام کے لیے اس حد کو وہ تجاوز کرے۔ خرچ کے لیے ایک حد متعین ہے، ہمیں جینا ہے تو کھانا تو ہے ہی، ہمیں جینا ہے تو کپڑا استعمال ہی کرنا ہے، ہمیں جینا ہے تو گھر بنانا ہی ہے، وہ ضرورت ہے۔ اس پہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو یہ اسراف نہیں۔ لیکن اب کھانے کے لیے ہم اتنا تیار کرتے ہیں کہ فاضل بچ جائے اور پھینک دیں، پانی ہم اتنا استعمال کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہا ڈالتے ہیں، جتنے کی ضرورت اس سے زیادہ۔ ہم 2 بالٹی میں نہا سکتے 10 بالٹی میں نہائیں، یہ اسراف ہے۔ ہمارے پاس 2-4 جوڑے کپڑے ہوں، ہماری زندگی گزر سکتی ہے، لیکن روز 30 دن میں 30 کپڑے بدلیں، یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ ہماری شادی معقول انداز میں چند ہزار میں ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیں، یہ اسراف ہے۔ ویسے ہی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہش رکھی ہے، اس کی تکمیل کسی سے نکاح کر کے کی جا سکتی ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اگر ہم بغیر نکاح کے تکمیل کرتے ہیں تو یہ اسراف ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اگر ہم عورت کے بجائے مرد کے پاس جاتے ہیں یہ اسراف ہے۔ ان کو جو مسرف کہا گیا وہ اس لحاظ سے کہ اللہ نے جنسی خواہش کے لیے ایک حد رکھی ہے کہ عورتوں سے نکاح کر کے تم ان سے اپنی خواہش پوری کرو، لیکن وہ اس کو توڑ کر کے زناکاری کریں یا اغلام بازی میں مبتلا ہو جائیں تو یہ چیز حد سے تجاوز کرنا تھا، اس لیے اس کو کہا گیا قوم مسرفون۔ تو زندگی کے جتنے معاملات ہیں اپنے آپ میں وہ غلط نہیں ہیں جب حد کے اندر کیے جائیں، لیکن جب حد سے باہر کیا جائے گا تو وہ غلط ہے، وہ جرم ہے۔ یہ ایک دوسرا مفہوم جو اسراف کا ہے وہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ ایک تیسری بات جو غور طلب ہے، اس کا جواب میں نہیں دوں گا، صرف سوچنے کے لیے آپ کے پاس سوال دے رہا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ اس قوم کو ہلاک کیا گیا نا، بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قوم مشرک تھی، بدکار تھی، اس لیے ہلاک کر دی گئی۔ تو ہلاکت کی وجہ یہ شرک ہے یا یہ بدکاری ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ ہندوستان پوری تاریخ میں شرک کی آماجگاہ رہا ہے اور آج بھی ہے، لیکن ایسی تباہی کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی ہو ہمیں ہندوستان کی تاریخ میں تو نہیں ملتا۔ کوئی ایسی چیز پڑھی ہے کہ ہندوستان کی قوم جیسے عاد ہلاک کر دیے گئے، سمود ہلاک کر دیے گئے، لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی، ویسے ہی ہندوستان کی قوم ہلاک کی گئی ہو؟ جتنی تاریخ معلوم ہے
اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا رہتا ہے۔ تو اب پھر گویا یہ بات ہے کہ وہ قوم شرک کے ساتھ ساتھ بدکاری میں مبتلا تھی، اس لیے ہلاک کی گئی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدکاری کے معاملے میں تو اس وقت جو مغرب ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں ہلاک کیا گیا کہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی ہو۔ تو پھر یہ قوم لوط کو کیوں ہلاک کر دیا گیا؟ یہ ایک سوال ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں صرف ایک اشارہ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو غور کرنے میں سہولت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ شرک میں مبتلا ہیں، بدکاری میں مبتلا ہیں، تو اپنا نبی بھیجا نا۔ نبی نے جا کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نبی کی بات کو ماننے کے بجائے نبی کے خلاف ہو گئے۔ جو لوگ نبی کا ساتھ دینے والے تھے ان کے خلاف ہو گئے کہ ان کو یہاں سے مار باہر کرو۔ ان کو کیا کرو؟ اخرجوہم، انہیں باہر کرو۔ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، الٹا گویا ان پہ ایک طرح کے طعنے اور طنز کرنے لگے، الزام لگانے لگے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ اگر اصلاح کے لیے اسباب فراہم کرے اور وہ کوشش کی جائے، قوم اگر اس کوشش کو بھی ٹھکرا دے، نہ مانے، الٹا ایسی کوشش کرنے والوں کے خلاف ہو جائے، ان کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے، تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ جسے کہتے ہیں نا، انبیاء آتے تھے تو اتمام حجت کرتے تھے، جب تک کوشش جاری رہتی تھی سمجھانے بجھانے کی جاری رکھتے تھے، جب اتمام حجت ہو جاتا تھا تو قومیں ہلاک کی جاتی تھی۔ تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے، لیکن ابھی اور غور کیجئے کہ شرک سبب بنتا ہے، بدکاری سبب بنتی ہے، یا داعیوں اور مبلغین کی کوششوں کو ٹھکرانا سبب بنتا ہے، یا اور کچھ سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے پوری قوم مٹا دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح کے انجام سے بچائے رکھے، اور جو لوگ بھی بگڑے ہیں انہیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔